الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ذلك السلام ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير الطاهر الظاهر العبد المؤيد الرسول المستقبل أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين لا سيما بقية الله لا سيما أبي عبد الله الحسين وطلعت شانا كالقمر واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائكم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا اللهم صل على محمد وآل محمد أيام عطا ودعاء الرسول راز الناس فرصت مٹھائیاں لہذا تمام مومنات کی مشکلات پریشانی دوری حاجت روائی مربع ہے خصوصاً مومن کو دیا تھا تمام مربع کی شفایابی حاضرین کے عبادت رحمت برکت کے اضافے کے لیے عیسائی کی تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلى إنها وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها رب العزة على المسلم وفتح مستدنا الفرما على القرآن المستنابون فرما تمام المؤمنات في العيشانية الأمور فرما يا أولاد وأولادنا الفرما مرغومين وبني أحمد فرما مرضى خصوصا المنزولين کو شفائے قابل و عاجل عنایت فرما اللہ پوری دنیا میں عزاداری ہے جن گھروں میں عزاداری سبیل شہداء ہے اللہ ان سب کے حفاظت فرما سبیل کی جملہ ہماری جبریہ اپنیا روا فرما صاحب خانے کی توفیقات میں اضافہ فرما امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما ہمارے لیے عبادت کی درگاہ میں شرف و قبولیت عنایت
मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सूरह मुल्क की ये दो आयत सरनामे कलाम और तिलावत का शरफ अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बाबरकत है वो ज़ात जिसके कब्ज़े कुदरत में पूरी कायनात है और वो हर चीज़ पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, वो ज़ात जिसने मौत और हयात को खलक किया। क्यों? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि इम्तिहान में आज़माइश करे कि उनमें से कौन है जो नेक अहसन और अच्छा काम सर अंजाम देता है। कल आपके खिदमत में अर्ज किया अहसन अमल और बेहतरीन इबादत में से एक आज़ादारी सय्यिद शुहदा और ज़िक्र अहले मजालिस सय्यिद शुहदा। आज आपके खिदमत में एक और अहसन अमल जिक्र करना चाहता हूँ। अहसन अमल में से एक गौर व फिक्र करना। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में मुख्तलिफ कौमों का जिक्र करता है, उनके मुख्तलिफ हालात बयान फरमाता है। खुसूसन कुछ अफराद और बार बार जिक्र फरमाता है, बार बार कहता है अफला ताक़िलून अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्यों गौर व ख़ौस नहीं करते, और नहीं करते, फिक्र क्यों नहीं करते? क्या तुम्हारे दिलों पर ताले पड़ा हुआ है? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इंसान के पास आंखें हैं, नजर नहीं आता, कान है, सुनाई नहीं देता, दिल है तो सोचता नहीं है, अक्ल है गौर व ख़ौस नहीं करता। लिहाजा कुरान में रब्बुल इज़्ज़त इब्तिदाए कुरान से लेकर आखिर तक इंसान को फिक्र और फिक्र का दावत देता है। लिहाजा किसी भी शय में, किसी भी चीज में गौर करना, दिक्कत करना और गौर व फिक्र के बाद किसी काम को अंजाम दे या छोड़ दे, तो ये बेहतरीन काम है। आजूलाना जल्दबाजी से काम नहीं। रिवायत में मौजूद है एक साअत गौर व फिक्र करना, आज रिवायत में है 1 साल की इबादत से अफजल है, और दूसरी रिवायत में है 60 साल की इबादत से अफजल है। शायद तीसरी रवायत भी है कि उसमें फरमाता है 70 साल की इबादत से बेहतर है। एक आदमी 70 साल, 60 साल या 1 साल पूरा
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے اور 1 گھنٹہ چند منٹ کچھ وقت مختصر سا وقت عرصہ کائنات کے بارے میں اپنے بارے میں غور و فکر کرنا افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ہم نے اپنی نشانیاں آیات کائنات میں بھی رکھا ہے، فی الآفاق، اور ایک انسان تمہارے وجود میں بھی رکھا ہے۔ تمہارے وجود میں بھی میری نشانیاں ہیں، علامات ہیں، آیات ہیں، اور کائنات میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، آیات ہیں۔ سب لہذا اللہ تبارک و تعالی انسان کو ہر چیز میں دقت، غور و فکر، تدبر اور تعقل کا حکم دیتا ہے، اور روایت سے ثابت ہوا کہ کم سے کم انسان کچھ منٹ بیٹھ کے سوچے اپنے بارے میں، کائنات کے بارے میں، نظام کائنات کے بارے میں، خالق کے بارے میں، رب کے بارے میں، اللہ کے بارے میں۔ یہ کم از کم 1 سال کسی کی عبادت کے برابر ہے، ورنہ 60 اور 70 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ اور کربلا اسی اور فکر، دقت اور دور اندیشی کا دعوت دیتا ہے۔ ایک زیادہ تر کربلا عقل سے تعلق رکھتا ہے اور انسان کی سوچ اور فکر کو بناتا، انسان کی سوچ اور فکر کو بناتا کہ انسان کیا کرے، میرے سامنے دنیا میں جو کچھ ہے اس کے بارے میں کیا کرے اور کیا نہ کرنا۔ اہم ترین چیز انسان کے لیے انسان کا فکر اور اس کا سوچ ہے۔ انسان کے فکر کے مطابق، سوچ کے مطابق اس کا عمل اور کردار ہو۔ اچھے سوچ اور فکر کا مالک ہے، اس کا کردار اسی حساب سے۔ غلط سوچ اور فکر کا مالک ہے تو اس کا کردار اور عمل اسی تناسب سے کربلا حقیقتاً تو مختلف الگ طرز فکر کرنا، ایک الہی سوچ اور فکر، ایک غیر الہی اور دنیا پرستی۔ میں 2 واقعات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ کربلا انسان کی فکر کو کیسے بناتا۔ ایک لبنان میں ایک واقعہ پیش آیا، اس میں ایک جوان شہید ہو گیا۔ صہیونی
اور سامراجی فوج آ کے بار بار ان کے گھر پہ حملہ کرتا تھا اور پوچھتا تھا کہ تمہارا جوان کدھر ہے؟ جواب نہیں دیتا تھا۔ اسرائیل اور لبنان یا حزب اللہ کی 33 دن جنگ کے بعد اللہ نے حزب اللہ کو کامیابی عطا کیا۔ یہ خاتون جس کا بیٹا 20 سال پہلے یا 16 سال پہلے شہید ہوا تھا، وہ آج آ کے اعلان کرنے لگتا ہے کہ 20 سال پہلے جس نے یہاں جو دھماکہ کیا تھا، امریکہ، برطانیہ، اسرائیل کو یہاں سے مار بھگایا تھا، وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا بیٹا ہے۔ تو یہ خاتون سے سوال کیا جاتا ہے، بہن 20 سال 15 سال آپ کیوں خاموش رہی؟ نہ آپ نے گریہ کی، نہ آپ نے شکوہ گلہ کی، نہ کسی کو بتایا۔ تو کہنے لگی میرے علاوہ ہمارے علاوہ اس بستی میں اہل سنت کی 7 گھرانے رہتے ہیں۔ میں اگر اس دن کہہ دیتا کہ یہ دھماکہ میرے بیٹے نے کیا ہے، تو صہیونی اور سامراجی فوج اس بستی پر حملہ آور ہوتے اور اس بستی کو میلا میٹ کر دیتے۔ ہمارے ساتھ جو بھی گزرے، لیکن مفت میں یہ 7 اہل سنت گھرانے بھی اس جاتے، ختم ہو جاتے۔ تو میں ان 7 گھرانوں کو بچانے کے لیے 15 سال صبر میں نے 15 سال جگر پر ہاتھ رکھ کے صبر کی۔ وہ اس کا علت صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ 7 گھرانوں کو بچانے کے لیے، ان 7 گھرانوں میں سوال کرنے والے نے ان سے سوال کی، بہن یہ سوچ اور فکر اپنے آپ سے ہٹ کر ہو گیا نا، اپنے آپ سے ہٹ کر ہو گیا۔ لیکن نفسا نفسی میں اور میرا کام ایک ہے دوسروں کی فکر کرنے کا۔ یہ سوچ اور فکر آپ نے کہاں سے لیا، کس سے؟ تو کہنے لگی میں کربلا سے اور علی کی بیٹی زینب سے۔ کربلا اور علی کی بیٹی زینب سے۔ یہ ایک طرز فکر ہے، سوچ ہے جو انسان کربلا سے لینا ہے اور لیتا ہے۔ اور ائمہ طاہرین، ہمارے ائمہ علیہ السلام پہ تاکید یہ ہے کہ انسان صرف اپنا فکر نہ کرے، دوسروں کا بھی فکر کرے۔ سلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ساتویں معصوم فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر جگہ پر دھوپ ہی دھوپ، ہر انسان دھوپ میں چل پھل رہا ہوگا، کہیں بھی سایہ نظر نہیں آئے گا، لیکن سایہ اگر ہے تو عرش الہی کے نیچے، عرش الہی کے تحت اور نیچے کے علاوہ کہیں بھی سایہ نہیں ہوگا میدان محشر میں قیامت کے دن۔ پھر فرماتے ہیں یہ سایہ دنیا میں 3 کام انجام دینے والوں کو ملے گا۔ یہ سایہ میں ان لوگوں کو ملے گا، یہ سایہ ان لوگوں کو ملے گا، ان خوش نصیب لوگوں کو اس سائے میں جگہ دے گا، بٹھایا جائے گا
جو دنیا میں ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام انجام ہے۔ ایک، من اسدى الى اخیہ برا، اپنے مومن بھائی کے ساتھ نیکی کرنا۔ ماہ محرم نیکی کا درس دیتا، ایثار، قربانی، گزش، صبر، تحمل اور دوسروں کے ساتھ نیکی کا درس دیتا۔ لہذا فرمایا مولا نے، من اسدى الى اخیہ برا، کسی مومن بھائی کے ساتھ نیکی کرے، مشکل میں ہے مدد کیا، پریشان ہے پریشانی کو دور کیا، بیمار ہے عیادت کیا، مالی مشکلات میں ہے، دوسرے مشکلات میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے اس کی مشکل کو دور کی، اس کے ساتھ نیکی کی، احسان کیا۔ او نفس عنہ کربہ، یا یہ ہے کسی مومن کی پریشانی کو دور کرے۔ پہلے یہ تھا من اسدى الى اخیہ برا، اپنے مومن بھائی کے ساتھ نیکی کرے، شیعہ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی احسان کرے۔ دوسرے، او نفس عنہ کربہ، یا کسی مومن کی پریشانی کو دور کرے۔ او ادخل فی قلبہ سرورا، یا کسی کی دل کو ہار ملے، دل کو خوش کرے۔ تو مولا فرماتے ہیں کوئی آدمی دنیا میں ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کرے گا، آخرت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس تبدیل ہوئی سخت ترین وقت میں عرش الہی کے سائے تلے اس کو جگہ عنایت فرمائے۔ اور محمد و آل محمد بلند کر صلوات۔ اللہم صلی علی لہذا دنیا میں انسان صرف اپنا نہ سوچے بلکہ دوسروں کا فکر کرے، اور یہ بہترین عبادت ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اس آیت میں رب العزت ایک مطلب بیان فرماتا ہے اور ایک سوال و جواب ہے، اس جواب میں طرف 4 قسم کی باتیں کرتا ہے۔ ما سلککم فی سقر، قیامت ہوگا، میدان محشر ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، آپ لوگ جنت میں جائیں گے اور مجھے سے دوسرے لوگ جہنم میں۔ تو جنتی جو جنت میں جائیں گے اور جہنمی سے سوال کرے گا، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم لوگوں کو وہاں پہنچا دیا، ادھر پہنچا دیا۔ سقر جہنم کا ایک حصہ ہے، جہنم کا ایک حصہ ہے۔ ما سلککم، کس چیز نے چلایا، پہنچایا تم لوگوں کو ادھر؟ تو وہ جواب دے گا، 4 جواب دے گا۔ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز بے انتہا اہم ہے۔ آپ کے چھٹے معصوم امام صادق علیہ مسموم ہونے کے بعد آپ کی تکلیف، بیماری اتنی بڑھ گئی، بار بار آپ غش کھاتے تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ عبداللہ انصاری کو، جابر ابن عبداللہ انصاری کو جب وہ گھر میں تسلیت کے لیے گئے تو بتایا، اے جابر، تم مولا کے آخری وقت میں یہاں ہوتا، اور اس کے بعد وہ رونے لگے۔ جابر کہتا میں بھی روتا کیا، آخر میں میں نے جرأت کر کے پوچھ لی،
مولا کے آخری وقت میں کیا ماجرا واقعہ پیش آیا؟ تو ام حمیدہ کہنے لگی، جواب دی، اے جابر، مولا زہر کے اثر سے، زہر کی وجہ سے بار بار غش کھاتے تھے۔ جب ایک دفعہ افاقہ ہوا تو مجھے حکم دیا بنی ہاشم کی بزرگان کو جمع کرے۔ میں نے بنی ہاشم کی بزرگان کو جمع کیا تو وہ 40 کے لگ بھگ تھے۔ جب امام علیہ السلام کو افاقہ ہوا، مجھ سے پوچھا کیا تم نے بنی ہاشم کے بزرگوں کو جمع کیے؟ تو میں نے بتا دیا، جی فرزند رسول، یہ سب یہاں موجود ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے ایک ایک کے چہرے پر نظر ڈالے، 40 آدمیوں میں سے ہر ایک ایک کے چہرے پر نظر ڈال دیے۔ آخر میں فرمایا، لا تنال شفاعتنا مستخف بالصلاۃ۔ جو لوگ نماز کو سبق سمجھتے ہیں، ہلکا سمجھتے ہیں، انہیں قیامت کے دن ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ ہم قیامت کے دن نجات پائیں گے اہل بیت کی شفاعت کے ذریعے سے۔ لہذا اس آیے میں بھی جہنمی جواب دیتا ہے، لم نکن من المصلین، میں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ دوسرا جواب کیا دیتا ہے؟ یہ لوگ کیا دیتے ہیں؟ وَلَمْ نَكُمْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم دوسروں کی فکر نہیں کرتے تھے، صرف اپنا فکر کرتے تھے، اپنا فکر کرتے تھے، دوسروں کے ہم کبھی فکر نہیں کرتے تھے۔ وَلَمْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم غریبوں کو نہیں کھلاتے تھے، صرف اپنا پیٹ، اپنا فکر، اپنا، بس کسی اور کا ہم خیال نہیں رکھتے تھے۔ جہنم میں پہنچنے کا جو علت یہ لوگ بیان کر رہے ہیں، اس میں سے ایک نماز نہ پڑھنا، نماز میں سستی کرنا، اور دوسرے ہے غریبوں کا خیال نہ کرنا۔ غریبوں کا خیال کرنا سب سے بڑا عبادت ہے اور اہم ترین چیز ہے۔ دوسرے دو اور جواب ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہوں، ایک سال وقت پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا اور فکر کی جو سوچ ہے، مثبت سوچ، وہ ہمیں کربلا سے ملے گا اور کربلا سے لینا۔ کربلا میں ایک اور ماجرا اور واقعہ ہے جس کا نام، دوسرے سوچ کا نام، لیکن یہ سوچ اس خاتون جیسی کہ دوسروں کے لیے مشکل برداشت کرے، دوسروں کے لیے مشکل برداشت کرے، سختی برداشت کرے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ابن سعد کا، عمر بن سعد کا، اس کا بیٹا کہتا ہے، راوی اس کا بیٹا ہے، شب عاشور سید الشہداء نے میرے باپ کو بلایا، اور بلانے کے بعد کافی نصیحتیں کی، باپ نے نہیں مانا، کہا فرزند رسول، میں رے کی گورنری، وہاں کے گندم، وہاں کی آمدنی نہیں چھوڑ سکتا۔ مولا نے فرمایا تمہیں ایک دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا، بہتر ہے میرے ساتھ دیکھو۔ ابن سعد کا، عمر بن سعد کا لڑکا کہتا ہے، بیٹا کہتا ہے، میرا باپ رات بھر جاگتا اور پریشان رہا، گھر کی اس دروازے سے اس دروازے، اس دروازے سے اس دروازے کو آتا تھا، ادھر چلے جاتا تھا، رے کا گندم یعنی رے سے ملنے والی گورنری اور وہاں کی مال و دولت، اور ادھر سے واپس آ جاتا تھا، کہتا تھا آخرت آخرت۔ پوری رات اسی سوچ اور فکر میں رہا، آیا فرزند زہرا کے ساتھ دے دے یا رے کی گورنری کو۔ جب صبح کے قریب ہوا تو اس نے فیصلہ کیا
دنیا کے مال نہیں چھوڑ سکتا، دنیا کی ریاست نہیں چھوڑ سکتا، فرزند رسول کے خون میں اپنے ہاتھ کو رنگین کر دوں گا اور بعد میں توبہ کر دوں گا تو سب کچھ حل ہو جائے گا ایک سب یہ ہے سوچ۔ دوسرا دنیاوی مادی لہذا نہ اس کا آخرت بچا نہ دنیا بچا، تو لہذا یہ کربلا جیسا کہ میں نے حدیث بھی اور قرآن بھی آپ کے سامنے رکھا کہ ہمیں یہ درس دیتا ہے، دعوت دیتا ہے، انسان اپنے بارے میں، اپنے رب کے بارے میں، کائنات کے بارے میں غور و فکر کرے۔ بلندر صلوات یہ امام الوالا بلندر صلوات مزید آپ کو زحمت نہ دوں، آج کی جو مجلس میں آپ کی خدمت میں جو مطلب عرض کرنا تھا، احسن عمل میں سے بہترین عمل غور و فکر، سوچ اور فکر کو بنانا۔ انسان کے پاس صحیح سوچنے کا صلاحیت کربلا سے پیدا ہے، انتخاب۔ اجرکم علی اللہ، آپ مرثیے میں عقیلۂ قریش، مظلومہ تاریخ، جناب زینب کے دو فرزندوں کا میرے مولا نے اپنے اس بیٹی کو اپنا بھتیجا جناب جعفر طیار کا بیٹا عبداللہ، جعفر طیار زیادہ تر حبشن جو آج کے عتیق کہا جاتا ہے وہاں رہے، عبداللہ کی ولادت وہاں۔ جب میرے مولا مدینے سے نکلے، مکے کی طرف روانہ ہوئے، تو تمام اہل و عیال کو، بہنوں کو، بچیوں کو، سب کو ساتھ لے کر آئے۔ عبداللہ بن جعفر کی انہی قافلے کے ساتھ مکے سے جب میرے مولا نکلنے لگے بعنوان ناسک، چند آدمیوں نے آ کے آپ کو اپنے اس ارادے سفر عراق سے روکنے کی کوشش کی۔ ایک عبداللہ بن عمر، دو عبداللہ بن زبیر۔ عبداللہ بن عمر کو مولا نے نصیحت، میرے ساتھ دو، اس سے مولا متقیان کبھی تیار نہیں کیا، میرے ساتھ دو، خیر نہیں ہے جو تم میرے مخالفت کر رہے ہیں، مخالفت کر رہا ہے، اس میں خیر نہیں ہے اور خیر نہیں ہے۔ عبداللہ بن زبیر آ کے مولا کو نصیحت کرنے کی کوشش کی تو آپ نے فرمایا
मैंने अपने नाना रसूल गिरामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे हैदरी। या अली। मैंने अपने जद अमजद की ज़बान मुबारक से सुनी है, मक्के में एक कब्श बातिल होगा, बड़े में कहा जाता है, और उस कब्श की वजह से हरम इलाही खाने काबा और मक्के की जो हुर्मत है वो टूट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूँ वो कब्श में बने। वो इब्न जुबैर को ये बताना चाहता था कि यही मक्के में कत्ल होगा और तुम्हारे कत्ल की वजह से मक्के जो अमन का गहवारा है इसके हुर्मत टूट जाएगा। उनमें से एक जो आपको आके नसीहत की, आपके भाई मोहम्मद बिन हनफिया, उन्होंने भी फरमाया कि आप इराक न जाएं, यमन चले जाए, यमन हमारे मानने वाले ज्यादा है, तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। कोफे वाले मक़बूल हैं, इनकी ज़बान पर कोई एतबार नहीं। इन अफराद में से जिन्होंने आके मेरे मौला को नसीहत की, अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार, हमारे इस्तिलाह में एक तरफ से कज़न है, दूसरे तरफ से पहलवी, और अर्ज़ किया मैं आपके लिए अमान ला सकता हूँ और शायद अमाननामा लेकर आया कि आप मक्के में रहे, कोई आपको कुछ नहीं कहे। उस वक्त मेरे मौला ने फरमाया, अरे भैया ये और से सुने, मैं अगर किसी जानवर के दिल में भी जाके छुपूंगा तो दिल नहीं छोड़ेंगे, वहां से भी निकाल के लाए। लेकिन मेरे अल्लाह से, मेरे रब से मेरा एक वादा है, मुझे इस वादे पर हर सूरत में अमल कर। तो उस वक्त ये आपका भाई जो खानदान के बाकी तमाम अफराद आपके साथ चले इराक की तरफ, लेकिन ये नहीं आए। बहरहाल मुख्तलिफ इल्लतें बयान की है और दो काम आपने किए। एक, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को भाई के साथ इराक जाने की इजाज़त दी। दूसरा, अपना दो जवान और मोहम्मद को भी साथ ले जाए, मेरे बेटे रोज आशूर जरूरत पड़े मैं और तुम्हारे दादा जाफर तैयार के जगह पर तुम दोनों जाके लड़े, जंग करे, अजरुकुम अलल्लाह। ज़ैनब की ये दो शहजादे जब रोज आशूर हुआ, अस्हाब बावफा शहीद हुए, तो ये दोनों बाऊ जान के खदमत में आए। इसने जिहाद, इसने शहादत तलब की। मेरे मौला नहीं चाहते थे, कोई भी नहीं चाहता भाई बहन के घर उजड़ जाए, कोई भी भाई दुनिया में नहीं चाहता है बहन के घर उजड़। मेरे मौला नहीं चाहते थे, लिहाजा वापस कर दिए। कुतुब मकातिल में मिलता है ज़ैनब दोनों शहजादों को लेकर तशरीफ लाई और फरमाया, भैया हुसैन, कल रोज़ आशूर क़यामत के दिन मेरे मैदान महशर में मेरी माँ पूछे तुम्हारे दोनों बेटे मेरे हुसैन से भी ज़्यादा अज़ीज़
سے عزیز تھے تو میں کیا جواب دوں؟ اجرکم علی اللہ. زینب نے ان دونوں بیٹوں کو تیار کیے، فرمایا تم لوگ علی ابن ابی طالب کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، دو بہادروں کے نسل سے تعلق رکھتے ہو، شجاعت اور بہادری سے لڑنا ہے. اجرکم علی اللہ. یہ دونوں بھائی جام شہادت نوش کیے. میرے مولا نے غازی عباس کو بلایا، آئیے بھیا اولو محمد کی جنازے اٹھا دیجئے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. ان دونوں شہزادوں کو خیمہ گاہ میں لائے، لیکن ایک اور جملہ عرض کر گئے. میں مسائل ختم کرتا ہوں. یہ اہل بیت کربلا کا واقعہ ہوا، کوفے کی طرف اسیر کر کے لے گئے، شام کی زندان میں رکھا گیا. جب زینب اور اسرائے آل محمد کو رہائی ملی تو زینب نے فرمایا شہداء کی سر چاہیے مجھے، شہداء کی سر چاہیے. اجرکم علی اللہ. شہداء کا سر جب آیا، ایک ایک خاتون ایک ایک سر کو سینے سے لگا کر رونا شروع کر دی، لیکن دو شہزادوں کی سر وہاں موجود ہے. کوئی رونے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. تو شام کی خواتین کہنے لگی یقیناً لگتا ہے یہ دو سر لاوارث ہیں. اجرکم علی اللہ. اس وقت زینب نے جگر پر ہاتھ رکھ کے فرمانے لگی یہ لاوارث نہیں ہے، یہ میرے دو شہزادے ہیں. تو ان کی طرف سے بیان ہوا، حکم ہوا، جواب سوال ہوا، تو آپ ان کو کیوں گریہ نہیں کر رہی ہے؟ تو فرمایا میں نے بھیا پر قربان کر دیا ہے، حسین کو گریہ کر. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ